أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jama'at is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں، ہم پر اس کی فرمانبرداری لازم ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرے گا اللہ کی ناراضی کی صورت میں اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے صحرائے مدینہ ٹول پلازا باب المدینہ کراچی میں ہونے والے 3 روزہ اجتماع میں سنت و برا بیان بنام نافرمانوں کا انجام فرمایا۔ قوم عاد یہ ایک مشہور قوم گزری ہے، قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے۔ اللہ عز و جل کے نبی کو جھٹلایا، ان کی نافرمانی کی، اللہ عز و جل نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا۔ قوم سبا کی ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ کیسی کیسی بستیاں اجڑ گئی، پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانے والے قوم کدھر گئی؟ ضرورت اپنے اندر جھانکنے کی ہے۔ ہمارے پاس وہ عبرت والی آنکھ نہیں، نائٹ کلب کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ ارے ہم تو روز جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں پھر بھی عبرت نہیں لیتے، اور گانے سنتے سنتے مرنا یہ کیسی موت ہے۔ برائیوں کو مٹانے کے لیے نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کی راہ کو اختیار کیا دعوت اسلامی نے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے امیل سنت کو۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے قوم عاد اور بادل کا ٹکڑا، قوم لوط کی تباہ کاریاں، موسیقی اور شراب کی مذمت، گانوں کے کفریہ اشعار کی مثالیں۔ اس VCD کو اول تاخیر ملاحظہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے دل میں اللہ تعالی کی فرما برداری کا جذبہ موجزن ہوتا محسوس کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے۔ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے
کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1431 سنہ ہجری کی آج 27ویں شب ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا سنت و برا عظیم الشان 3 روزہ اجتماع، جس میں باب المدینہ کراچی اور حیدرآباد اور اس کے اطراف مدین وغیرہ کے آس پاس کے اسلامی بھائی شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قوم عاد یہ ایک مشہور قوم گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کے نبی کو جھٹلایا، ان کی نافرمانی کی، اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان نافرمانوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس نافرمان قوم کی سرکشی بڑھتی چلی جاتی اور اللہ عز و جل کے نبی کی نافرمانی اور ان کے جھٹلانے کا سلسلہ جاری رہتا، اور کہتے کہ وہ وعدہ کیوں نہیں پورا ہوتا جس کا تم کہتے ہو، اور عذاب الہی کو دعوت دیا کرتے تھے۔ آخر کار عذاب الہی کی جھلکیاں ظاہر ہوئی۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط، خشک سالی کا دور دورہ تھا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا و مصیبت آتی تو یہ لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ان میں کی ایک قوم مکہ معظمہ پہنچی۔ اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکا تھا، مومن تھا، مگر اس نے اپنے ایمان کو اپنی قوم سے چھپایا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگی تو اس کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور اس کو ظاہر کرنے پر یہ اس کو ابھارتا رہا اور اسے طلب کر کہا کہ میری قوم تم لاکھ دعائیں مانگو مگر اللہ عز و جل کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری نہیں کر لیتے۔ جب انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو بہت مارا اور مار مار کر ان کو الگ کر دیا، پھر دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے آواز آئی کہ ایک قوم عاد تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 میں سے ایک کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا۔ یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی، چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم دیکھ لو، عذاب الہی بادل کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو ایک بار پھر جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ بادل آبادیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سواروں کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہوئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے گئی۔
یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی بھی نہ بچ سکا، سب مر کر فنا ہو گئے، اور اس قوم کا بچہ بچہ باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اور چند مومنین جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے، آخر زندگی تک وہیں عبادت میں مصروف عمل رہے۔ اے صحرائے مدینہ میں ہونے والے 3 روزہ سنت و بڑے اجتماع میں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیز انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ملک و بیرون ملک کے مختلف مقامات پر سننے والے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے اس دردناک واقعے سے جو کہ سورہ احقاف میں بھی اس کا بیان کیا گیا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی، ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد تھا، عیش و عشرت کے سامان پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر کے رکھ دیا، اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ ان کی قبروں کا بھی کہیں نام و نشان باقی نہ رہا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے 3 روزہ سنت و بر اجتماع میں سن رہے ہو، مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو کیجئے، قوم عاد کی طاقت، ان کے استحکام، ان کے محلات، ان کے عیش و عشرت کا سامان ان کے کیا کام آیا؟ ہم جیسی کمزور قوموں کا کیا بنے گا کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی کس میں تاب ہے؟ جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی و بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اور اپنی کوشش و طاقتور اعمال صالح اور نیکیاں کرتے رہیں، اور قرآن پاک میں جس طرح ان قوموں کا بیان کیا گیا ان واقعات کو پڑھتے رہیں۔ قرآن پاک میں کئی اقوام کے ایسے بیان کیے گئے سابقہ جنہوں نے سرکشیاں کی، جیسے کہ قوم عاد کا ابھی آپ نے انجام سنا کہ ایک آندھی آئی، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر لے گئی۔ 1843 سنہ عیسوی میں کسی ملک کا فوجی دستہ اس ریگستان کے قریب پہنچا جہاں یہ قوم آباد تھی، احقاف۔ اس کا بیان ہے کہ یہاں کی ریت بالکل صفوف کی طرح ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے فوجی کہ میں نے دور سے ایک شاقول، وہ عمارت کو دیوار کو درست کرنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، اس میں پھینکا تو 5 منٹ کے اندر اس میں غرق ہو گیا اور اس رسی کا سرا جل گیا جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا۔ وہ ایسا ریگستان ہو گئی وہ مقام۔
ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، لا مکہ کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ کیا قوم لوط کی تباہ کاری ہم بھول گئے؟ بات صرف قوم عاد ہی کی کہاں ہے؟ قرآن پاک میں سے کئی اقوام کا بیان ہے، اور عبرت کے لیے وہ نظر چاہیے جو ہم یہ قوم کا حال پڑھیں اور عبرت لیں کہ یہ قوم کہاں تھی اور کہاں چلی گئی، ان کی نافرمانیوں کا انہیں کیسی سزا ملی۔ چنانچہ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ عز و جل کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے، پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ نبینا و علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بہت حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ وہ بدکار قوم جو قوم لوط کے نام سے مشہور ہے، وہ ان مہمانوں کو اذیت دینے کے لیے، ایذا دینے کے لیے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے لیے، برے افعال کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کے گھر کی دیواروں تک پر چڑھ گئی، گھر کا گویا محاصرہ کر لیا۔ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا چاہا، ان کو بری حرکات سے باز رکھنے کی کوشش فرمائی، مگر یہ سرکش قوم اپنے بے ہدہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کے نبی، اب غمزدہ نہ ہوں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں، لہذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور پیچھے مڑ کر کوئی بھی نہ دیکھے، کہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ نبینا و علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور اس زور سے سنگباری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ اس صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے 3 روزہ سنت و برے بیان اجتماع میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کریں، کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے آ رہے ہیں، کیسی کیسی بستیاں اجڑ گئی، کیسی کیسی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ جب اللہ عز و جل کی نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا ہے، اس کے پیارے رسول کی نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا ہے، اللہ کے نبیوں کی نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا ہے، اللہ عز و جل ناراض ہو جائے، میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے قہر سے پھر کون بچائے؟ مٹ گئے، قوم کی قومیں مٹ گئی، آبادوں کی آبادیاں مٹ گئی، کھنڈرات رہ گئے۔ آج ان مقامات پہ لوگ جا کر تفریح تو کرنے جاتے ہیں، لیکن ہائے افسوس، 100 کروڑ افسوس، وہاں جا کر عبرت کی نظر سے دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ قومیں کہاں گئی، ان کے اونچے اونچے محلات کہاں گئے، ان کے عیش و عشرت کے سامان کہاں گئے۔ وہ قوم جو قوم سبا کے نام سے مشہور ہے، اس کی آبادی کا تو یہ حال تھا کہ آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس پہ مچھر نہ مکھی، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو،
موسم نہائی معتدل، نہ گرمی نہ سردی، یہاں تک کہ باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھل سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون و آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یک کے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا، جو اس قوم کو اللہ عز و جل کی نعمت یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے اللہ عز و جل کے مقدس نبیوں کو جھٹلایا۔ اللہ عز و جل نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس نے ان لوگوں کے باغات و اموال و مکانات سب غرق کر دیے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان کی بربادی ملک کی عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ و لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل نمودار ہوئے۔ یہ قوم عمدہ و لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے اللہ عز و جل کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا، اور بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی دھاڑوں نے ان بستیوں کو غارت کر ڈالا۔ ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیاں، اللہ عز و جل کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو اللہ عز و جل جو قہار و جبار بھی ہے، اس کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، سچ ہے، نیکی کا سر آبادی اور بدی کا سر بربادی ہے۔ لہذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی اور گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے، اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد، اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویرانہ بن جاتی ہے۔ یوں تو کئی واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ عبرت کے لیے میں نے 3 واقعات، 3 قوموں کے مختصر سے واقعات آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا یہ ذہن بنے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ذرا سوچو، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ عیون الحکایات جلد اول میں حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا حقل بن زیاد اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوران بیان ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اللہ عز و جل کی نعمتوں کا بہت شکر ادا کرو، جن کی وجہ سے تم اللہ عز و جل کی بھڑکائی ہوئی اس آگ سے دور کر دیے گئے جو دلوں تک چڑھ جاتی ہے۔ تم ایسے گھر میں ہو جس میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرنا ہے، تم بہت ہی قلیل عرصے کے لیے ان لوگوں کے نائب بن کر آئے ہو جن کی عمریں تم سے زیادہ تھی، ان کے جسم تم سے زیادہ لمبے تھے، انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر
پھاڑ ڈالا اور چٹانیں توڑ ڈالی. وہ ایسے جنگجو اور بہادر تھے کہ شہروں میں پہنچ کر شدید حملہ کرتے. ان کے اجسام ستونوں کی مانند تھے. انہوں نے اس فانی دنیا میں بہت کم وقت گزارا. گردش ایام نے ان کی طویل عمریں گھٹا دی، ان کے نشانات مٹا دیے، ان کے گھروں کو ویران کر دیا، ان کے ذکر کو بھلا دیا. ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا. جو لوگ بہت گرجدار آواز میں باتیں کرتے تھے، مرنے کے بعد کبھی ان کی دھیمی سی آواز بھی سنائی نہ دی. وہ فضول امیدوں میں پڑے عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے تھے. انہوں نے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل نہ کی اور غفلت کی وادیوں میں بھٹکتے رہے. پھر اچانک رات کے وقت ان پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہوا تو ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں سوہی رہ گئے، یعنی موت کے منہ میں اتر گئے. اور جو باقی رہ گئے تھے وہ عذاب کے آثار اور نشانات اور زوال نعمت اور تباہ و برباد گھروں کو دیکھنے لگے. ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے عبرت و نشانیاں ہیں جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. ان کے بعد تمہاری عمریں کم ہو گئی ہیں. دنیا فنا کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب ہر طرف برائیوں کا دورہ ہے. وہ درگزر پیٹ پھیر گیا، خیر خواہی اور نرمی رخصت ہو گئی. اب عبرت ناک ہولنا کیا مختلف قسم کی سزائیں، فتنہ و فساد، لغزشوں کی بھرمار اور گزرے ہوئے ان لوگوں کی بری باتیں باقی رہ گئی جن کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہوا. اے لوگو، تم ان غافلوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں طویل عمری کی جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا. آندھی آئی، قوم کو اڑا کر لے گئی. آسمان سے پتھر برسے، قوم تباہ و برباد ہو گئی. سیلاب آیا، بہا کر لے گیا. قوم نوح پر بھی سیلاب آیا، انہیں بہا کر لے گیا. کیا ہم عبرت نہیں لیتے؟ ان گزرے ہوئے واقعات ہمارے لیے کوئی عبرت نہیں ہے مگر ہمارے پاس وہ عبرت والی آنکھ نہیں، وہ کان نہیں جو سن کر عبرت لیں، وہ دل نہیں جو سن کر عبرت لیں. ارے ہم تو روز جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں پھر بھی عبرت نہیں لیتے. اپنے ہاتھوں سے مردوں کو غسل دیتے ہیں پھر بھی عبرت نہیں لیتے. وہ مردہ جو ابھی روح قبض ہونے سے پہلے چلتا پھرتا نظر آتا تھا، ارے ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتا تھا، آج کس طرح بے حس و بے کس پڑا ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے اس مردے کو غسل دیتے ہیں مگر عبرت نہیں لیتے. اپنے ہاتھوں جنازہ اٹھاتے ہیں مگر عبرت نہیں لیتے. اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر مٹی ڈالتے ہیں مگر عبرت نہیں لیتے. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ گورکن پھاوڑے بھر بھر کر منو مٹی ڈال رہا ہے مگر عبرت نہیں لیتے. ارے یہ اٹھتے جنازے بھی ہمیں جھنجھوڑتے نہیں ہے. جب اس وضب سے اٹھ گئے لوگ اکثر، جب اس وضب سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہائے جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کہیں شکوائے جور و مکر و دگا ہے، غرض ہر طرف سے یہی ایک صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ان قریب یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، ان قریب سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ فانی جہاں ہے مسلمان تجھ کو، کرے گی یہ دنیا پریشان تجھ کو، پھنسا دے گی مرکت میں نادان تجھ کو، کرے گی قیامت میں حیران تجھ کو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. بہادر شاہ ظفر
جو مغیہ سلطنت کا آخری چشم و چراغ تھا، بڑا درد بھرا شعر لکھتا ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم میں نہ پائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، کس قدر بے اعتبار ہے دنیا کہ موت کا انتظار ہے دنیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عبرت کے لیے چند واقعات آپ کو بیان کیے گئے، یقیناً عبرت لینے والوں کے لیے میں بہت عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر لطف و کرم فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کی ناراضگی سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سے ناراض مت ہونا، مولا ہم سے ناراض مت ہونا، مولا اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اللہ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے گناہوں کے سبب بارہا ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسی ایسی سزائیں ملتی ہیں، ایسی ایسی سزائیں ملتی ہیں۔ الامان والحفیظ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا ظہور ہوتا ہے اس قوم کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے، یعنی اس قوم کے دل میں ہمت و جرت باقی نہیں رہتی، دشمن کا خوف اس پر غالب ہو جاتا ہے۔ غور کرتے جائیے، ہم نے سابقہ اقوام کے حالات اور واقعات کی جھلکیاں سنی ہیں، ہمارا حال کو اچھا نہیں ہے۔ جو تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ دنیا کے حالات، اپنے حالات کو جانتا ہے، اور جس تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے، مسلمان جس تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، زوال کی نظر ہوتا جا رہا ہے، مغلوب ہوتا جا رہا ہے، اس کو کون نہیں جانتا۔ بہت سے اسباب زیر بحث لائے جاتے ہیں، بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بڑے بڑے ٹاک شو کیے جاتے ہیں، کئی اسباب پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ ذرا ان اسباب کی طرف بھی تو آئیے، ان میں وہ کئی اسباب بیان کر رہا ہوں جو ہمارے غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بیان کر دی ہے کہ یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا ہوگا۔
ہمیں پہلے سے ہی ڈرایا گیا ہے. ذرا اس طرف آئے نا, اس طرف غور کریں نا. اپنے اندر کب جھانکیں گے؟ اپنے اندر. ضرورت اپنے اندر جھانکنے کی ہے. ہم باہر باہر گھوم رہے ہیں, وہاں دیکھتے, یہاں دیکھتے, وہاں دیکھتے. اپنے اندر کب جھانکیں گے؟ جی میٹھے اسلامی بھائیوں, ضرورت آج اپنے اندر جھانکنے کی ہے. فرد سے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے سے فرد نہیں بنتا. ہم خود اپنا حال دیکھیں. ہم نے خود اپنے ہاتھوں اپنے معاشرے کو برباد کرنے میں کیا کسر رکھی ہے کہ جس قوم میں خیانت کا زور ہوتا ہے اس قوم کے دلوں میں رعب ڈال دیا جاتا ہے. جرت, ہمت اس قوم سے ختم ہو جاتی ہے. دشمن کا خوف اس پر غالب ہو جاتا ہے. جس قوم میں بدکاری باکثرت ہوتی ہے ان میں موت بھی باکثرت ہوتی ہے. جی ہاں, باکثرت موت ہوتی ہے. ایک نظر ذرا دوہرا, ایک نظر دوہرا لیں, ایک نظر دوہرا لیں. ارے وہ کون سا دین ہے جب اموات کی خبریں ہم نہیں سنتے؟ اموات کی خبریں. ایک ایک حادثے میں سینکڑوں لوگ گئے, ایک ایک حادثے میں ہزاروں لوگ گئے. ذرا اس پر غور کریں. کتنی اموات بڑھ گئی, کتنی اموات بڑھ گئی. مختلف قسم کی وبا, مختلف قسم کی جنگیں چھڑ جائیں گی, وباؤں کا دور ہوگا. اس کی شرح کے اندر مفتی صاحب نے لکھا ہے, مفتی احمد خنیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے, اور دھڑا دھڑ امواتوں کی خبریں آتی رہیں گی. اب اس کے کئی اسباب پر ڈبیٹ ہوتی ہوگی, گفتگو ہوتی ہوگی, لیکن اس پر غور کیجئے. جس قوم میں بدکاری زنا باکثرت ہوتا ہے اس میں موت بھی باکثرت ہوتی ہے. کیا یہ فعل بد بڑھتا نہیں جا رہا؟ کیا ہم غور نہیں کرتے؟ کیا سنتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں ہم؟ اس طرف آئے نا, اس کا حل نکالے نا, اس کے متعلق کوئی کانسٹیٹیوشن لائے نا, اس کے متعلق کوئی ایسی رجسٹ لائے نا, اس بند کو تو باندھے نا کہ آخر یہ قوم بدکاری کی طرف بڑھتی ہی جا رہی ہے اور بدکاری پر ابھارنے والے اسباب بڑھتے ہی جا رہے ہیں, جس میں ذرائع ابلاغ سر فہرست ہے, رسائل اور ڈائجسٹ سر فہرست ہے. پیپر اور میگزینز کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے؟ ہمارے ماحول کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے؟ جو ابھارتی ہے بدکاری کے اوپر, کھینچتی ہے بدکاری کی طرف. نوجوان کھینچتا چلا جا رہا ہے. نوجوان مرد, نوجوان عورتیں, جوان لڑکیاں, جوان لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط میل جول رکھتے ہیں. غیر محرم. ان تمام چیزوں کو کب روکیں گے ہم کہ یہ سب بدکاری کی طرف لے کے چلتی ہے؟ اور قرآن پاک واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ بدکاری کے قریب مت جاؤ, فواحش کے قریب مت جاؤ. قرآن روکتا ہے, آیات اور روایات ہمیں سمجھا رہے ہیں, اور ہم نہ جانے کن کن ابحاث میں الجھے ہوئے ہیں. نیز فرمایا, اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان سے رزق منقطع کر دیا جاتا ہے. یعنی کمایا مال کسی نہ کسی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے. یہ بیان کیا. یعنی پانی میں بہ جاتا ہے. ایک شخص پانی ملا کر بیچتا تھا دودھ, تو وہ یہی کام کرتا تھا. ایک دن سیلاب آیا, اس کی تمام بھینسوں کو بہا کر لے گیا. اس کی بچی دانا تھی, کہنے لگی ابا جان جتنا پانی ملایا آپ نے, یہ پانی سارے کے سارا سیلاب بن کر آیا اور ہمارے سارے جانوروں کو بہا کر لے گیا. سمجھانے کے لیے عبرت. لیکن کس کو پڑھی ہے کہ عبرت لے؟ نیز فرمایا جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہوتی ہے. ناحق فیصلے کیوں؟ کہ جب مظلوم کو انصاف نہیں ملتا تو وہ ظالم سے بدلہ لینے کے لیے قتل و غارت گری پر ابھرتا ہے. تو جہاں
فیصلے نہ حق ہوتے ہوں وہاں پر خون ریزی زیادہ ہوتی ہے، اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، ان پر اللہ عز و جل دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ساری صورتحال جو اس وقت میں نے بیان کی ہے، ہر ہوش مند سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے اس وقت موجودہ حالات اور معاشرے کی جو اس وقت سچویشن ہے، گویا کہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اب اس طرف آئے نا، اب اس امت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ میری امت میں زمین میں دھسا دینے، پتھر کے برسنے اور صورت مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یہ کب ہوگا؟ ارشاد فرمائے جب آلات موسیقی کا رواج ہوگا اور شرابوں کو حلال کر لیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میوزک سینٹر چلانے والوں، گانے باجے سننے سنانے والوں، اپنے ہوٹلوں اور پان کی دکانوں میں گانے باجے بجانے والوں، اپنی کاروں اور بسوں میں گانے کی کیسیٹیں چلانے والوں، نیز فنکاروں، اداکاروں، گلوکاروں، سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ میں سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے منہ اور ہاتھ سے بجانے والے آلات موسیقی اور سازوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے، اور ان بتوں کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے جن کی زمانہ جاہلیت میں پوجا ہوتی تھی، اور میرے رب عز و جل نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا میرے بندوں میں سے جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اس کو اس کے بدلے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، خواہ اسے عذاب ہو یا بخشا جائے۔ اور جو شخص کسی بچے کو شراب پلائے گا اس پلانے والے کو بھی کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، خواہ اسے عذاب ہو یا بخشا جائے۔ اور گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت اور گانے کی تعلیم و تجارت، ان کی قیمت حرام ہے۔ اور ہم نے کچھ دیر پہلے سنا کہ آلات موسیقی کا جب رواج ہوگا اور شرابوں کو حلال کر لیں گے، اس وقت زمین میں دھسا دینے، پتھر کے برسنے، اس صورت کے مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے۔ اور یہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک اور ارشاد ہم نے سنا کہ مجھے منہ اور ہاتھ سے بجانے والے آلات موسیقی اور سازوں کو مٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔ غور تو فرمائیے، جس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، ان کو ان کے پیارے اللہ عز و جل نے آلات موسیقی یعنی ڈھول، طبلے، سارنگیوں اور بانسریوں وغیرہ کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے، جبکہ آج کئی بدنصیب مسلمان ان منحوس آلات کو حرز جاں بنائے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میوزک کے آلات کو مٹانا چاہتے ہیں، مگر میٹھے آقا مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیوا نے گلی گلی میوزک سینٹر کھول رکھے ہیں۔ نہیں بلکہ آج تو مسلمان کے اکثر گھر میوزک سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ نیز بیان کردہ حدیث مبارک میں شرابیوں کے لیے بھی درس عبرت ہے، شراب پینے والے کو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ عمدۃ القاری میں ہے، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، بِإِذْنِ پروردگار، غیبوں پر خبردار، شہنشاہ ابرار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں گے آپ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی وہ ایمان کی گواہی دیتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں۔ عرض کی گئی ان کا جرم کیا ہوگا؟
فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے، باجے بجائیں گے، لہو لعیب میں رات گزاریں گے، اور صبح کو بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ الامان بل کیا بنے گا؟ ذرا یاد کر لیجیے اپنی شادی کی تقریبات کو، کیسی گزری، آگے کے کیا پلان ہیں، منگنی کی تقریبات کیسی گزری، آگے کے کیا منصوبے، سالگرہ برتھ ڈے کی تقریبات کیسی گزری، آگے کے کیا پلان ہیں۔ نائٹ کلب کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ ہاں یہ دنیا کے مختلف ممالک میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، نائٹ کلبوں کے بغیر آج مسلمان کو رات کو نیند نہیں آتی جب تک نائٹ کلب میں جا کر جوا نہ کھیل لے، شراب نہ پی لے، ڈانس نہ کر لے، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کر لے، موٹر سائیکل اور کاروں میں، گلی کوچوں میں انڈور پارٹیاں ڈھونڈنے والوں، شراب کی پارٹیاں ڈھونڈنے والوں، موسیقی کی پارٹیاں ڈھونڈنے والوں، جوئے کی پارٹیاں ڈھونڈنے والوں، سوچو تو صحیح کیا بنے گا؟ کیسے، یہ کس سمت جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کس سمت جا رہے ہیں؟ بات پر موسیقی، بات پر موسیقی، ہر چیز موسیقی کی دھنیں، حتیٰ کہ مذہبی نظر آنے والے اکثر افراد کے موبائل فون میں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میوزیکل ٹیون ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال ذات پر خصوصی کرم فرمائے۔ کنز العمال میں ہے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مزید فرمایا، گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے اور زانیہ کی کمائی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر لازم فرمایا ہے کہ مال حرام سے پلنے والے بدن کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ 100,000 چند سکوں اور عارضی شہرت کی حرص میں گلوکار و موسیقار، رقاص اور رقاصات، ڈانسر اللہ عز و جل کی کس قدر ناراضگی مول لے رہے ہیں اور کہہ رہے خداوندی عز و جل کو دعوت دے کر اپنے لیے جہنم کی آگ، خوفناک آگ، بھیانک سانپ اور خطرناک بچھوؤں کا بندوبست کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈے لے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، کاش ہوٹلوں، پان کی دکانوں، بسوں اور کاروں میں گانے کی کیسٹیں بجنے کا سلسلہ ختم ہو جائے اور ہر طرف تلاوت قرآن پاک، درود و سلام اور آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک اور سنت و برے بیانات کی کیسٹیں چلانے کا سلسلہ عام ہو جائے۔ ایک کاش ہم گانے سننے سے باز آ جائیں، موسیقی سننے سے باز آ جائیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ایسے پرفتن دور میں ایسے حالات ہو گئے کہ بدقسمتی سے گانوں میں کفریات بھرے ہوئے گانے، یہ بدقسمتی سے مسلمان گنگنا رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح۔ ہاں آپ کی غیرت ایمانی کو جھنجھوڑ رہا ہو، ہاں یقین مانو جھنجھوڑ رہا ہو۔ ارے کدھر گئی غیرت ایمانی کہ جس گانے کے بول میں میرے رب عز و جل کی توہین کی گئی ہے، میرے رب عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے۔ اے مسلمان، تو مسکراتے مسکراتے وہ گانے سنتا ہے، تو جھومتے جھومتے وہ گانے گنگناتا ہے، تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جو کہ امیر اہل سنت کا اس امت کو ایک بہترین تحفہ ہے۔
اس کے صفحہ نمبر 522 پر میں کوشش کرتا ہوں چند اشعار آپ کو سناتا ہوں، اور سنو گانے کے ان اشعار کے اندر کس قدر میرے رب عز و جل کی بارگاہ میں اعتراض و توہین کی گئی ہے۔ محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا، محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تو بھی قسمت کو روتا۔ یہ اشکوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ میرے حال پر یہ جو ہنستے ہیں تارے، یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے۔ ہنسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ زمانے کے مالک یہ تجھ سے گلا ہے، خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے۔ گلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ مذکورہ اشعار اللہ رب العالمین جل جلالہ کی توہین سے بھرپور ہیں۔ ان اشعار میں کم از کم 5 کھلے کفریات ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کے لیے رونا ممکن مانا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کو ظالم کہا گیا ہے۔ نمبر 3، اسے محکوم مانا گیا ہے۔ نمبر 4، اس کو کسی کے رنج و غم اور بے بسی پر ہنسی اڑانے والا قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 5، اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے۔ اس طرح کئی گانوں کے اشعار اس کتاب کے اندر لکھ کر نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ بیان ہو جانے کے باوجود بھی ہاں میرے امیر سنت نے گانوں کے 35 کفری اشعار پر باقاعدہ سنو تمہارا بیان کیا ہے۔ گانوں کے 35 کفری اشعار پر رسالہ موجود ہے، بیان کا کیسٹ موجود ہے، وی سی ڈی موجود ہے۔ یہ کفریات کلمات کے بارے میں سوال جواب کی ایک عظیم الشان کتاب موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی ابھی حال ہی کی بات ہے، کسی سے بات ہوئی تو کہنے لگا کہ بالخصوص ہوٹل وغیرہ میں، اسی طرح تفریح کی جگہوں پر اور مختلف مقامات پر آج بھی لوگ اس طرح کے کفریات سے بھرے ہوئے گانے سنتے سناتے، اور مطلب ان کو شرم نہیں آتی۔ شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے تو کئی اشعار بیان کیے جا سکتے ہیں کہ ہماری غیرت ایمانی ہمیں جھنجھوڑتی نہیں ہے کہ کیا پڑی ہے ہمیں اس طرح کے گانے بازوں کی طرف جانے کی، کیا پڑی ہے اس طرح کی موسیقی کی طرف جانے کی، کیا پڑی ہے یہ شرابوں کی طرف جانے کے لیے، کیا رکھا ہے ان کے اندر۔ کسی کو دیکھو تو غیبت کی مجلس سجا کر بیٹھا ہوا ہے، کسی کو دیکھو تو چگلیاں لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کسی کو دیکھو تو کان میں ہیڈ فون لگا کر موسیقی سن کر بیچ سڑک کے اوپر ڈانس کرتا ہوا جا رہا ہے۔ کار کے اندر شیشے اتار کر اونچی آواز کے اندر ایکو ساؤنڈ کے ساتھ موسیقی بجا کر کے پوری کار ہل رہی ہے، اندر میں یہ خود بھی ہلتا چلا جا رہا ہے کار چلاتے چلاتے۔ ارے سوچو کہ یہ کار چلاتے چلاتے، گانے سنتے سنتے اور دنیا کو سناتے سناتے کوئی سامنے سے ٹریلر آ گیا اور تمہیں کچل کے چلا گیا، اور گانے سنتے سنتے مرنا، یہ کیسی موت ہے، کیسی موت، یہ کیسی موت ہے۔ اور اس کی بدقسمتی سے اگر گانے کے وہ بول جو کفریہ بول ہیں، اگر وہ گنگناتے مرا، یہ کیسی موت ہے۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھا فلمیں دیکھ رہا ہے، عورتوں کا ناچ گانا دیکھ رہا ہے، باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اس حالت میں موت آگے ذرا سوچو یہ کیسی موت ہے۔ اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا، اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔
وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ذرہ سرا ہے، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، وہ قوم میں تیری نہیں اب کوئی برائی، پر نام تیری قوم کا یا اب بھی برا ہے، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے، کھوج ان کے کمالات کا لگتا ہے اب اتنا، گم دشت میں ایک قافلہ بے تبل و درا ہے، جو کچھ ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، فریاد ہے ایک کشتی ہے امت کے نگہباں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آقا، آپ کی امت گناہوں میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے یا رسول اللہ، آپ کی سنتوں سے دور ہوتی جا رہی ہے یا رسول اللہ، نمازوں سے دور ہوتی جا رہی ہے یا رسول اللہ، اغیار کی فیشن کی مت والی ہوتی جا رہی ہے یا رسول اللہ، ماں باپ کو ستا رہی ہے یا رسول اللہ، بیوی پر ظلم ڈھا رہی ہے یا رسول اللہ، خودکشی پر آمادہ ہوتی جا رہی ہے یا رسول اللہ، شراب کے جام اچھال رہی ہے یا رسول اللہ، جوئے میں رات گزار رہی ہے یا رسول اللہ، آقا امت پر نظر رحمت و آقا، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، پر فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے آقا، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، ہمارے حال پر رحم کیجیے آقا، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے گا یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، دیکھے گا یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، دیکھے گا یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے چشمہ رحمت بھی ابھی انت و امی،
نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے، 100 بار تیرا دیکھ کے افعال ترا ہو، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے، برتاؤ تیرے جب کہ یہ اعداء سے ہیں اپنے، اعداء سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، آقا کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر تمہارے، آقا ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر تمہارے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصہ ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، یہ کیسا وقت آ کے پڑا ہے، ہماری بچیاں بلاؤز پہنتی ہیں، جینس کی پینٹیں پہنتی ہیں، سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں، خوشبوئیں لگا کر غیر محرم مردوں میں جا جا کر اپنی زینت اور اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی ہیں، یہ کیسا وقت آ گیا، وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ، کیسا وقت آ گیا،
مسلمان کا مسجد میں جی نہیں لگتا، اس کا تفریح گاہوں میں جی لگتا ہے. یہ کیسا وقت آ گیا؟ ہم کس سمت جا رہے ہیں ذرا سوچئے. اے سرپرست صاحبان، آپ بھی سوچئے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. یہ جس سمت ہمارا یہ سارا معاشرہ جو جا رہا ہے اور ہم بھی آنکھ بند کر کے جو چلے جا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. یہ نماز قضا کرنے کی راہ درست نہیں ہے، یہ فیشن کی راہ درست نہیں ہے، یہ گانے باجے، موسیقی، شراب، جوا، ڈسکو کلب، کیسینو، سود اور رشوت، یہ راہیں درست نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے. یہ کس سمجھا رہے؟ ہمیں اپنی آنے والی نسل کی تربیت کرنی ہے، انہیں گناہوں کے راستے سے بچانا ہے، انہیں نیکیوں کے راستے میں چلانا ہے. کون کرے؟ اس آنے والی نسل کو کون لے کر چلے؟ کس کے دل کے اندر یہ درد اٹھے کہ یہاں تو دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ملے گی داستانوں میں. یہ سارے گزرے ہوئے واقعات اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات جو بھی ہم نے سنے، ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہم بیدار ہوں، جوش ایمانی کا مظاہرہ کریں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے میدان عمل میں آئیں، برائی سے منع کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں، کہیں ہمیں بھی پچھتانا نہ پڑ جائے. یہ ساری بے باکیاں جو آج دنیا میں ہو رہی ہے، کیا ہم دیکھتے نہیں؟ ماضی قریب میں جائیے، چند ماہ پہلے جائیے، چند سالوں پہلے جائیے، دنیا میں آنے والے زلزلوں، سمندری طوفانوں، تباہی و بربادی کے مناظر کیا پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ سارے واقعات بھی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال ذات پر خصوصی فضل و کرم فرمائے اور ان زلزلوں، ان طوفانوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. آسمانی اور زمینی بلیات اور آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. بلائے مصیبتیں آتی ہے، یہ سب کو ساتھ لے کر چلی جاتی ہے. جی ہاں، سب کو ساتھ لے کر چلی جاتی ہے. لہذا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، نو آپشن کہ ہم اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے پر آمادہ کر لیں، تیار کر لیں. کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. گھر کے اندر نیکی کی دعوت دینی ہے، گھر کے اندر برائی سے منع کرنا ہے. بچوں کو، بچوں کی امی کو، جس کا جیسا حال، حسب حال منع کرنا ہے، حسب حال روکنا ہے. شریعت کے دائرے میں، شریعت کے تعلیمات اور شریعت نے جو کچھ طریقہ کار وضع کیا اس کے مطابق. پچھلی قوموں کے حال اور موجودہ صورتحال جو آپ نے سنی، آئیے ایک اور روایت آپ کو میں سناتا ہوں. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا فلاں فلاں گاؤں کو عذاب کرو. فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی کہ اللہ عز و جل، اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار سناؤ، کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی بھی متغیر نہیں ہوا. دیکھا آپ نے، یہ بندہ اگرچہ نیک تھا مگر چونکہ وہ گناہوں سے دوسروں کو نہیں روکتا تھا، اس لیے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. یاد رکھیے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا نعرہ نہیں چلے گا.
لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہوگا. اگر واجب ہو جانے کے باوجود آج برائیوں سے منع نہیں کریں گے تو ہم بھی معاذ اللہ عز و جل پھنس سکتے ہیں. نیکی کی دعوت کی بڑی اہمیت ہے. مسلمان جب گناہوں میں مبتلا ہو تو اس وقت اس کی اصلاح کے لیے ضرور کمر بستہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے جو شخص دوسروں کو نماز و نیکی کا راستہ نہیں دکھاتا، خود کو بھی گناہوں بھری زندگی سے نہیں بچاتا. عموماً ایسوں کی اولاد آج کل ماڈرن بنتی ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہے، گالیاں بکتی ہے، پتنگ اڑاتی ہے. جو اپنی اولاد اور دیگر مسلمانوں کو گناہوں سے منع نہیں کرتا وہ اچھی طرح غور کرے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر لوگ بری بات دیکھیں اور اس کو نہ بدلے تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل ان پر ایسا عذاب بھیجے گا جو سب کو گھیر لے گا. اے صحرائے مدینہ میں سننے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مختلف دنیا کے ممالک میں مدنی مراکز میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، بہت اہم حل کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اخلاص و استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقے طفیل آپ کو بھی یہ سعادت نصیب ہو. دعوت اسلامی کا میں ماحول پیش کرتا ہوں، غور کیجئے. آج سے 30 برس پہلے کم و بیش ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل العالی اپنے چند رفقا کے ساتھ اس عزم کو لے کر چلے. 30 برس گزرے کم و بیش. آج دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سنتوں کی بہاریں. کئی ممالک کے اندر امامے دیکھے جاتے ہیں، داڑیاں دیکھی جاتی ہیں، مدنی لباس دیکھا جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا چیز ہے جو بہت ہی بنیادی بات جسے غور کرنے کی سمجھنے کی حاجت ہے، وہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر. نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. دعوت اسلامی کیا پیغام لے کر چلی؟ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. نماز کی دعوت دی جاتی تھی اور جو نماز قضا کرتا تھا اس کو قضا کرنے سے روکا جاتا. داڑھی رکھنے کی دعوت دی جاتی تھی کہ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے اور ایک مشت گھٹانا یہ ناجائز ہے. تو نیکی کی دعوت دی گئی، برائی سے منع کیا گیا. نیکی کی دعوت دی گئی امامہ پہنو، نیکی کی دعوت دی گئی مدنی لباس پہنو. کئی برائیاں ہیں جنہیں دعوت اسلامی نے کھول کر بیان کیا. نو ڈاؤٹ بہت ہی واضح لفظوں میں عرض کر، دعوت اسلامی یہ وہ تحریک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سلامت رکھے امیر سنت کو، کوشش کی آگے بڑھے، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر ہی آگے بڑھے. آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کیسی کامیابی عطا فرمائی ہے. آ جائیے، اپنے بچوں کو نماز کے لیے جگہ گھر میں، یہ دعوت اسلامی کا تو کام ہے. اپنے بچوں کی امی کو پردے کی تلقین کیجئے، شرعی پردہ کریں، یہ دعوت اسلامی ہی کا تو کام ہے. دعوت اسلامی اور کیا کام کر رہی ہے؟ کوئی ممبرشپ تھوڑی ہے دعوت اسلامی میں کہ آپ آئیں گے تو کوئی ممبرشپ ہو جائے گی. رہا گیٹ اپ تو امامہ سنت ہے، لباس امامہ سنت ہے. یہی تو نیکی کی دعوت ہے. عملی طور پر ایک عملی مسلمان کی حیثیت سے، ایک باعمل مسلمان کی حیثیت سے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا ایک اہم ترین جذبہ یہ دعوت اسلامی دے رہی ہے. صرف قال کی طرف نہیں بلاتی، دعوت اسلامی حال کی طرف بلاتی ہے. یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ایک کاش اگر میری یہ دعوت اسلامی، میرے باپا کی یہ دعوت اسلامی اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ عز و جل ہم سب کے سب مل کر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے. ہم سب دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی